سورت یونس ہے، اس کی آخری آیات 106 سے لے کر 109 تک، اسے ضرور اپنے گھر میں کھول کے پڑھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارنا، نہ اسے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی تمہارا نفع کر سکتا ہے نہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 106 سورت یونس 11واں پارہ، اس کے آخری صفحے پہ آپ چلے جائیں۔ آپ ضرور، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ضرور قرآن کو کھولیں اپنے گھر جا کے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی متصرف نہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی کچھ کر لے گا، کوئی وقت ہمارے لیے برا بن جائے گا، کوئی مہینہ برا ہو جائے گا، کوئی شخصیت بری ہو جائے گی، یا کسی کی وجہ سے ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ انڈرسٹوڈ، یہ لوہے پہ لکیر ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اس کائنات کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ اللہ نے پہلے کوئی بنایا تھا، نہ اب کوئی بنایا ہے، نہ آئندہ کوئی بنائے گا۔ ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں، سورت اعراف ہے، کل، اے نبی آپ بھی انہیں فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ کل، اے نبی فرما دیجئے، لا املک، میں نہیں مالک، لنفسی، اپنی جان کے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ کون ہے مالک؟ اللہ۔ الا ما شاء اللہ، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اے لوگوں میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، میں صرف بھلائی پاتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی زندگی میں تکلیف نہ آتی۔ جس بندے کو پتا ہو کہ کل یہ ہونے والا ہے، وہ کب وہ اس طرف جائے گا؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے کہلوایا، اس قرآن کے اندر سورت اعراف ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے، ہماری سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ نفع نقصان ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا، نفع نقصان جس نحوستوں کا نام لیتے ہو اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ نفع نقصان ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ کوئی کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے اپنی سوچ یہی رکھی، اپنا عقیدہ یہی بنایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر یاد رکھو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ اللہ نے سوال کیا ہے مجھ سے، آپ سے، دنیا کے ہر انسان سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بتاؤ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو کون ہے تمہیں اس تکلیف سے نکالے گا؟ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں نکال سکتا، اگر کوئی نکال سکتا ہے تو الا ہو، صرف وہ نکال سکتا ہے۔ دوسرا سوال، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے، فلا راد لفضلی، پھر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تم سے بھلائی روک نہیں سکتی۔ فلا راد لفضلی یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جس سے چاہتا ہے روکتا ہے۔ تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی۔